اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنی بائی رحاب اعجاز۔ اللہ پاک کا آج جو صفاتی نام ہم پڑھنے سننے جا رہے ہیں وہ ہے المحیمن، جس کا مطلب ہوتا ہے نگران۔ المحین کا مادہ شاہد ہے، یعنی گواہ۔ جو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور جو ہم نے کیا ہے دوسروں کے ساتھ، اس سب کا ریکارڈ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہماری کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ سے چونکی ہو۔ ہم نے کب کس طریقے سے اور کس احساس کو محسوس کرتے ہوئے سانس لی، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے ان باتوں سے جو ہم کہتے ہیں اور ان حرکتوں سے جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ ہر انسان پر اور ہر شے پر نگران ہے۔ جیسے جب ہم کوئی پیپر دینے جاتے ہیں تو ہم پر ایک نگران لازمی ہوتا ہے، اور اس نگران کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس نگران نے ہمیں نقل کرنے نہیں دینی ہوتی۔ اس نگران نے ہر ایک اسٹوڈنٹ پر برابر کی نظر رکھی ہوتی ہے کہ کون کس طرح اپنا پیپر حل کر رہا ہے، کون مخلص ہو کر یعنی اپنی محنت کے ساتھ پیپر لکھ رہا ہے اور کون نقل کا استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کو بھی پتا ہے اور اللہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے کہ ہم میں سے کون انصاف کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے اور کون نا انصافی کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کی وہ نگاہ ہی ہماری گواہ ہوگی جو اس نے مسلسل ہم پہ رکھی ہوگی۔ اللہ انسان کی 3 طریقوں سے نگرانی کرتا ہے۔ پہلا طریقہ حفاظت کا، جب اللہ آپ کے مقدر کا لکھا آپ کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ دوسرا طریقہ شاہد ہے، یعنی دیکھنا کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ اور تیسرا خبر گیری کرنا ہے، ذمہ اٹھانا ہے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں، کسی کی حاجت ادھوری تو نہیں رہ گئی۔ تو یہ 3 طریقوں سے اللہ پاک نگرانی کرتا ہے۔ پہلا حفاظت، یعنی آپ کے مقدر کا لکھا آپ کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ دوسرا شاہد، یعنی دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور تیسرا خبر گیری، یعنی ذمہ اٹھانا کہ کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں، کسی کی حاجت ادھوری تو نہیں رہ گئی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اگر کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی اور نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری جانوں کی اور ہمارے مال کی حفاظت کا تو ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو آنکھوں کے جھپکنے کے درمیان میں ہونے والی باتیں بھی جانتا ہے، جو ایک وقت پہ 2 جہانوں کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے، اور ہم سے تب تک کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھین سکتا جب تک ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ ہم پر تو کوئی بری نظر بھی نہیں رکھ سکتا اگر ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ تو پھر آپ کو کیوں یہ پریشانی ہے کہ آپ کا مانگا ہوا یا پھر آپ کو ملا ہوا کسی اور کے پاس چلا گیا تو؟ ارے نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ جب تک آپ نے اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے نا، تب تک آپ کا کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ کو اچھے سے پتا ہے کہ اس نے آپ کو کون کون سی چیز اور کس کس طریقے سے دینی ہے، اور اسے یہ بھی اچھے سے پتا ہے کہ اس چیز کو ان لوگوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے جو آپ سے اسے چھین لینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نگران ہمارا اللہ۔ نصیب کا لکھا اٹل ہوتا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، اور وہ آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا ہے۔ تو چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، چاہے آپ کی نظر میں کتنا ہی ناممکن وہ کیوں نہ ہو، جو لکھا ہے وہ ملے گا۔ آج تک آپ کو جو بھی ملا ہے نا، وہ سب نصیب کا ہی تو ملا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں، حالانکہ دعائیں ایسے کام نہیں کرتی۔ اصل میں دعائیں بھی ہمیں نصیب سے ہی تو ملتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ نصیب میں آگے کیا لکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نصیب میں وہ دعائیں ہی لکھی ہوں جو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ کو تو ہمیشہ سے پتا ہے نا کہ ہم نے زندگی کے کس موڑ پہ کون سی اور کب دعا مانگنی ہے، تو اللہ کو نصیب بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ نے پہلے سے ہی وہ سب کچھ لکھ رکھا ہوتا ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اگر سب پہلے سے ہی لکھا ہے تو پھر ہم نے تو وہی کرنا ہے، یا پھر ہم دعائیں کیوں مانگیں؟ تو اس کا مطلب دیکھیں، ہرگز یہ نہیں ہے کہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ جب اللہ کی مرضی سے ہی سب ہونا ہے تو اللہ نے پھر دعائیں مانگنا کیوں سکھایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو فری ول ضرور دی ہے،
لیکن اللہ یہ بھی تو جانتا ہے نا کہ اس فری ول کا استعمال کرتے ہوئے ہم کس چیز کا انتخاب کریں گے. ہم نے ہی انتخاب کرنا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تو سب جاننے والا ہے نا. تو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے کسے چننا ہے، اس لیے اللہ کو مقدر بار بار بدلنا نہیں پڑتا. اگر آپ غور کریں تو ہم زندگی بھر اسی پریشانی میں تو رہتے ہیں. کسی نے مجھ سے یہ چیز لے لی تو، اگر فلاں چیز ہم سے چھن گئی تو، یا پھر فلاں چیز سے اگر ہم دور ہو گئے تو وہ ہم سے بھی دور ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ خود کو ان فکروں سے آزاد کر دیں. یہ جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نا کہ لوگ ایسا کر لیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں، جب تک میرا رب نہ چاہے. آپ کو یاد ہے وہ قصہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا سوچا تو قریش کے سبھی لوگوں کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکل گئے تو نہ جانے عرب کے کتنے قبیلوں کو اور لوگوں کو اسلام کی جانب موڑ دیں گے. اور اس فکر نے پھر انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے لگے. اور ان منصوبوں میں سے جو ایک منصوبہ طے پایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تھا، جو کہ ابو جہل کا منصوبہ تھا. اور پھر قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک انسان کو اس کام کے لیے منتخب کر دیا گیا کہ جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھیں ویسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور ان کا قتل کر دیں. وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آج کی رات اپنے بستر پر نہ سوئیں. کافروں نے آپ کے خلاف میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا اور اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر اپنی چادر اوڑھا کر لیٹنے کو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر آ گئے. کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اور کنکر بھر کر ان کے سروں اور آنکھوں میں ڈال دیا اور خود وہاں سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے اور غار میں جا کر چھپ گئے. صبح ہوتے ہی جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھا کہ وہاں تو حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں. اس پر حضرت علی علیہ السلام نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن کفار پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس پہاڑ تک پہنچ گئے جس کی غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. انہوں نے کافی ڈھونڈا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں ملے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی نظر غار کی طرف پڑی اور وہ غار میں جانے لگے تو ان کی نظر مکڑی کے جالے پر پڑی جو غار کے منہ پر لگا ہوا تھا. اور یہ دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں ہوتے تو یہ جالا ثابت کیوں ہوتا. پھر یہ سوچ کر وہ واپس چل دیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اسی غار میں رہے. مدینہ پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتا چلا کفار کی سازش کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے بتایا تھا، اور بے شک میرا پروردگار بہترین پروردگار ہے. سورہ 8 آیت نمبر 30. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا تھا. سبحان اللہ.
اور آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں لوگ آپ سے وہ نہ چھین لیں جو آپ کے پاس ہے۔ ارے دیکھیں نا، کفار کی اتنی کوششوں کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، کیونکہ ان کا محافظ اللہ تھا۔ تو ہمارا نگران بھی تو اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، پھر اللہ ان کی نگرانی بڑی سختی سے کرتا ہے۔ کس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی کفار کے چنگل سے نکل جائیں گے؟ ویسے عام طور پر تو ایسا ہونا ناممکن ہوتا ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا محافظ اللہ کو بنا لیا تھا، اور جس کا محافظ اللہ ہو اس کو چھوڑ کر تو باقی سب کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا، تو اللہ نہ صرف ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے جو آپ نے دعاؤں میں مانگی ہوتی ہے، بلکہ اللہ آپ کو ان چیزوں تک پہنچنے کے راستے بھی دکھاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سپرد خود کو کر دیتے ہیں نا، تو تب اللہ آپ کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کو الٹا انہیں پہ ڈال دیتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے، تب تک آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ جب تک آپ کی حفاظت اللہ کر رہے، تک کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر چاہے کوئی ایڑی چوٹی کا ہی زور کیوں نہ لگا لے۔ تو کیا یہ بات مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سکون دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا نگران ہے؟ اللہ کے سپرد ہم خود کو کر دیں تو ہمارے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کو اللہ انہی پر الٹا دیتا ہے، انہی پہ ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے منصوبوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی طاقتوں سے کوئی بھی ٹکرا نہیں سکتا۔ تو پھر اب یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کہے پہ اللہ نے نہیں چلنا۔ اللہ نے جیسا چاہنا ہے نا، اور جیسے چاہتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، اللہ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اللہ نے جب چاہنا ہے تب ہی کرنا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کون کب کیا کرتا ہے۔ سورہ 78 آیت نمبر 29، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ برائی کرتے ہوئے آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے تو آپ برائی کر لیتے ہیں۔ اس وقت آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ وہ ذات اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے جو آپ کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے جو آپ سوچتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس نے آپ کو کتنی تکلیف دی ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس نے آپ کو تکلیف دی ہے اور کس کو آپ نے تکلیف دی ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جسے آپ نے اس کی خاطر چھوڑا ہے، کس کو آپ نے چھوڑا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جسے آپ نے اس کی خاطر اپنایا ہے، کسے اس کی خاطر چھوڑا ہے اور کسے اس کی خاطر اپنایا ہے، کس کو آپ نے تکلیف دی ہے اور کس نے آپ کو تکلیف دی ہے، کس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور کس کے ساتھ آپ نے برا کیا ہے، اور آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، ہمیشہ سے۔ اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور پھر اسے اپنی کتاب میں ریکارڈ کر لیتا ہے ثبوت کے طور پر۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ چلو یہ برا کام کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا، اسے کرتے ہوئے کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کبھی اچھا کام کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آئے نا کہ یہ کرتے ہوئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کرے گا، تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اللہ نے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ ہی آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ جس برے کام کو آپ یہ سوچ کر کرنے لگے ہوتے ہیں کہ کون سا کوئی انسان مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کام کا وٹنس اللہ ہوتا ہے، اور اس سے بڑا وٹنس تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں ہے نا۔ بالکل ایسے ہی اگر وہ برا کام اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں نا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ کے ارد گرد، تب بھی
اللہ ہی آپ کا سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے، اور آپ کے اعمال نامے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام اللہ کے خوف سے یا پھر اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر اس کام کو چھوڑنے کا اجر آپ کو صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ دیکھا جائے تو برائی لوگوں سے کبھی نہیں چھپتی، پھر چاہے وہ برائی کرتے ہوئے آپ کو کسی نے نہ ہی دیکھا ہو، اور اس برائی کو چھوڑنے والی اچھائی بھی کبھی نہیں چھپتی، چاہے پھر اس اچھائی کو کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ بڑی جان مارنی پڑتی ہے اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے جنہیں کرنے کا آپ کے پاس کھلا موقع ہوتا ہے، لیکن انہیں چھوڑنے کا اجر بھی پھر اس ماری ہوئی جان سے نہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو لذت اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے، اللہ اس کے بدلے انسان کو ایسی لذتیں عطا کرتا ہے کہ اس کے سامنے ساری لذتیں، سارے ذائقے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ فلاں شخص نے برا کیا ہے تو اسے تو اللہ نے پھر بھی اتنی خوشیاں دے رکھی ہیں، اور ہم یہاں روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، تو شاید اللہ ہم سے پیار ہی نہیں کرتا اور اس سے کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہی ہے۔ یہ شیطانی وسوسے آپ کو آپ پہ حاوی کبھی نہ ہونے پائیں۔ پتہ ہے ہر شخص اپنی اپنی ذات میں اس چیز کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے جو اس نے کبھی غلط کی ہوتی ہے۔ اب چاہے ہمارے سامنے کوئی مسکرا رہا ہو یا پھر ہنس رہا ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ واقعی خوش ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جب برا کرتے ہیں نا تو آپ کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، آپ کا ضمیر آپ کو مسلسل ملامت کرتا رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ پچھتاوا زندگی بھر رہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے، کسی کے ساتھ برا کیا، اس کا پچھتاوا زندگی بھر رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے دل کو یہ سکون نہیں مل رہا نا کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے لیکن پھر بھی وہ خوش ہے، وہ جی رہا ہے، تو سوچیں، خود کو بتائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی ذات میں اس چیز کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے جو اس نے کبھی غلط کی ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی برا کرتا ہے تو اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچیں کہ اگر آپ برا کرنے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کا بھی ضمیر آپ کو ملامت کرے گا اور آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ برائی، کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اور پھر اس اجر کا انتظار کریں جو آپ کو ملنے والا ہے۔ سورہ 14 آیت نمبر 42، یہ مت سمجھو کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ بس انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بس انہیں ڈھیل دے رہا ہے، جب خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اللہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ ہمارے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ انہیں آخر تک پلٹ آنے کا اور اپنی غلطی پہ معافی مانگنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے نا تو پھر اللہ انہیں پکڑتا ہے، اور پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو آئندہ کبھی اگر آپ کو خیال آئے نا کہ اس انسان نے تو میرے ساتھ برا کیا تھا پھر بھی اسے اللہ نواز رہا ہے یا اس کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، یا پھر اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اللہ آپ کو نوازی جا رہا ہے اور آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو یہ سوچیں کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، اور یہ جو ڈھیل مل رہی ہے نا آپ کو یا اس اگلے انسان کو، یہ مہلت دی جا رہی ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے اور اس مہلت کے دوران آسانیاں بھی دیتا ہے، لیکن جب اس مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا تب پھر اللہ ظالموں کو جکڑتا ہے، اور ایسے جکڑتا ہے کہ پھر انسان کتنی ہی توبہ کیوں نہ کر لے، کتنی ہی معافیاں کیوں نہ مانگ لے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانے سے مراد قیامت کا دن ہے، اور دوزخ کا منظر ہے، جب اس آگ میں کھولتے ہوئے پانی کا منظر دیکھ کر نہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور تب کچھ بھی اس کھولتے ہوئے پانی کو ٹھنڈا نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھیں، ہم دنیا میں تو شاید بچ جائیں، لیکن روزے محشر ہم ان ناانصافیوں سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکیں گے جو ہم نے دوسروں کے ساتھ کی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ناانصافیاں بڑی ہی ہوں، ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی ناانصافی کا بدلہ دینا پڑے گا، جیسے کہ فلاں شخص کے ساتھ ہم نے بے وجہ سخت لہجہ کیوں رکھا،
یا پھر فلاں فلاں کا ہم نے دل کیوں دکھایا، یا پھر فلاں کا حق کیوں کھایا، یا پھر فلاں کی چغلی کیوں کی، یا پھر فلاں پہ بغیر کسی ثبوت کے بہتان کیوں لگایا، یا پھر فلاں کی مدد کرنے کی طاقت تھی تو اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ ہمیں بڑے بڑے گناہوں نے رسوا نہیں کرنا، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں نے ہی اللہ کے سامنے شرمندہ کر دینا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی وجوہات پر جہنم کا ایندھن نہیں بننا، جہنم کا ایندھن نہیں بننا، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں نے جنت کا دروازہ ہم پر بند کر دینا ہے۔ پھر تب ہم سوچیں گے کہ کتنا معمولی سمجھتے تھے ہم کام کو، اور آج کتنا بھاری پڑ گیا ہے یہ، کتنا بھاری پڑ گیا ہے یہ ہم پہ۔ پھر نہ ہم اللہ سے منتیں کریں گے کہ کاش وہ آپ کو بس ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ بھیج دے، آپ سب کچھ ٹھیک کر سکیں گے جو آپ نے غلط کیا تھا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور تب آپ کو واپس زمین پہ نہیں بھیجا جائے گا۔ ابھی کتنی نمازیں اور کتنے سجدے ہم چھوڑ دیتے ہیں، تب ہم کہیں گے کہ ایک بار ہمیں زمین پہ بھیج دیا جائے، ایک بار ہم سب سدھار لیں، ہم سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھائیں۔ تب آپ کو اپنے اعمال سدھارنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، وہ پکڑ بہت سخت ہوگی۔ تب تو پھر وہی ہوگا جو ہونا ہے، تب تو پھر وہی ملنا ہے جو آپ نے دیا تھا۔ تو دیکھیں، اگر ابھی آپ یہ سن رہے ہیں تو یہ ایسے ہی آپ تک نہیں آئی، یہ ایسے ہی آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے آپ کے پاس آڈیو نہیں آئی۔ اگر آپ اسے ابھی سن رہے ہیں تو ایک سیکنڈ نہ لگائیں توبہ کرنے میں، ایک سیکنڈ نہ لگائیں اللہ کی طرف لوٹنے میں، ایک سیکنڈ دیر مت لگائیں اس سے پہلے کہ شیطان وسوسے ڈال کے آپ کو مزید بھٹکا دے۔ آپ کے پاس وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بننے دیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بننے دیں۔ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں، مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائیں۔ یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور یہ آخرت بھی۔ ایک سیکنڈ نہ لگائیں اللہ کی طرف واپس لوٹنے میں اور توبہ کرنے میں، سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں سچے دل سے اور دوبارہ نہ کرنے کی ٹھان لیں۔ اللہ معاف کر دے گا، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ یہ میسج اب تک ایسے ہی نہیں آ گیا، یہ آڈیو اب تک ایسے نہیں آئی، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ ہی کے لیے ہے، تاکہ آپ توبہ کر سکیں۔ اور اللہ بہت پیار کرتا ہے آپ سے، آپ کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے، اللہ آپ کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بہت گنہگار انسان واپس اس کی طرف لوٹتا ہے، اپنا آپ اس کے سامنے رکھتا ہے، اپنے آنسو اور اس سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو جائیں اس خالق حقیقی طرف جس کی طرف آپ کو لوٹنا ہے۔ وقت ہے، آخری سانس تک مہلت ہے، تو مرنے سے پہلے اللہ کو پیاری ہو جائیں۔ اب اس کا جو اگلا حصہ ہے اس میں یہ آتا ہے کہ انسان کو جو فکریں ہیں نا، آپ کو جو پریشانیاں ہیں، اپنے کل کی پریشانی، رزق کی پریشانی، شادی کی پریشانی، ہر طرح کی جو فکریں ہیں نا، ان سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تو غور سے سنیے گا، اللہ ہماری ضروریات اور خواہشات کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ سورہ 62 آیت 11۔ اور اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا کرنے کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے، اور اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ نہیں لکھا تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کا رزق پہلے سے ہی اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ آپ کو کب کون سی نوکری ملنی ہے، آپ کی کب اور کس کے ساتھ شادی ہونی ہے، آپ کو رزق کن کن ذریعوں سے ملنا ہے اور کیسے کیسے ملنا ہے، یہ سب اللہ پہلے سے ہی طے کر چکا ہے۔ ان سب چیزوں کا بندوبست اللہ تب سے کر چکا ہے جب آپ کے جسم میں جان بھی پھونکی نہیں گئی تھی۔ تو پھر بتائیں میری بہنوں، آپ کو کیوں فکر ستا رہی ہے؟ آپ کا رزق تو اس نے پہنچانا ہے جو ایک ایک چڑیا کے گھونسلے کی خبر رکھتا ہے، جیسے چیونٹی کے ایک ایک بل کا علم ہے اسے، اور وہ انہیں انہی کی جگہ پہ رزق فراہم کرتا ہے۔
وہ تو ہر جاندار سے واقف ہے کہ کون کہاں اور کیا مانگ رہا ہے اور کس کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. جو جانوروں کو جنگلوں میں رزق دیتا ہے، جو مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، جو اڑتے ہوئے پرندوں کو ہواؤں میں رزق دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو بھول سکتا ہے؟ سوچیں کیسے بھول سکتا ہے وہ آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پہ سچا توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام کو بھرا ہوا پیٹ لے کر واپس لوٹتے ہیں. کہ ترمذی حدیث ہے. تو ہمیں پرندوں جیسا توکل رکھنا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا رزق کیسے آنا ہے، لیکن انہیں اتنا ضرور یقین ہوتا ہے کہ ان کا رزق آنا ہے. تو بات یہاں پہ اہم کیا ہے؟ یقین کی ہے. یعنی آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے حلال رزق کمانے کی، اور پھر اللہ پہ مکمل یقین رکھنا ہے کہ وہ آپ کو دے گا. جیسے پرندے وسائل پر یقین نہیں رکھتے بلکہ وہ ان وسائل کو بنانے والے پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر دیکھیں کیسے ان کے لیے وسائل بنتے ہی چلے جاتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا. راستے میں آنے والی رکاوٹ ہی وسیلہ بن سکتی ہے. وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب بنا سکتا ہے. تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو آپ کو صرف مانگا ہوا نہیں ملتا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ خرچ کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتا. اور ہاں، بے شک آپ کے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اس میں برکت پیدا فرما. برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے. یعنی بالکل تھوڑا ہے لیکن آپ کی ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں، کیونکہ اس میں برکت ہی اتنی ہے. تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے. اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی رزق دیا تھا، اور 40 دن تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا تھا. کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ انہیں رزق کہاں سے اور کیسے ملا، لیکن بس بات کس کی تھی؟ یقین کی. ارے یقین اور توکل تو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. انہوں نے بھی یقین رکھا اور انہیں ملا. تو میں آپ سب لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی یقین رکھیں، آپ کو بھی ضرور ملے گا. تو اب سے جب آپ نے دعائیں کرنی ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ میرا نگران ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ جو ہے وہ رازق ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے. وہ الفتاح ہے، وہ راستہ کھولنے والا ہے، وہ الودود ہے، وہ محبت کرنے والا ہے. تو اللہ مجھے دے گا. اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ تو ضرور دے گا انشاءاللہ. دعاؤں کو مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اور پھر باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جو رب ہے نا، وہ سب ہے. اسی کے ساتھ اس پارٹ کو یہاں پہ کرتے ہیں ختم. امید ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کے دل کو چھو کر گزری ہوں گی، جیسے اس کو پڑھتے ہوئے میرے دل میں یہ باتیں گھر کر گئی ہیں. آخر میں وہی دعا کہ اللہ پاک ہمارا پڑھنا قبول فرمائے. اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اسے معاف فرما دے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اس کو ہم بھی جاری رکھ سکیں، اس کے لیے ہمارے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.